اگلے دن سامان کمبین نے واقعی حل نکالنا چاہا تھا، مگر عالم نواب کی لاڈلی بیٹی اور حاکم نواب سمیت 4 بھائیوں کی بہن اپنے منگیتر سرور یونس کی شادی کرنے کے غم میں خودکشی کر چکی تھی۔ حالات ایسے بدلے کہ انہیں ٹھیک کرنا ناممکن سا ہو گیا۔ ہر انسان کے پاس درد بیان کرنے کے لیے مختلف الفاظ ہوں گے، میرے پاس صرف چند ہیں۔ ذلت، ہاں ذلت درد ہے، دنیا کا سب سے بڑا درد۔ چند سال قبل میرے خاندان نے بہت بڑی ذلت اٹھائی تھی۔ عالم نواب کی حویلی میں ماتم برپا تھا۔ جس بیٹی کی چند دن بعد شادی تھی اسی کا جنازہ اٹھایا جا چکا تھا۔ انسان موت قبول کر لیتے ہیں مگر الزام ضرور دیتے ہیں، کبھی بیماری، کبھی ڈاکٹر، کبھی معاشی حالات، اور کبھی کاش اب تھوڑی دیر پہلے آ جاتے۔ عالم نواب کی بیٹی کی موت کا الزام سرور یونس پہ آیا تھا۔ بدلے میں حاکم نواب اور ان کے چھوٹے بھائی نے اپنی بیویوں کو گھر سے نکال دیا۔ وٹے سٹے کی شادیاں 4 لوگوں سے جڑی ہوتی ہیں، ایک غلطی اور 4 زندگیاں تباہ۔ جس طرح حاکم نواب اور ان کے بھائی کی زندگی خراب ہو رہی تھی، ان کی بیویوں کے بھائی کی وجہ سے اپنی بہن کھونا ان کے حواس معطل کر دینے کو کافی تھا۔ یہاں جب 2 بہنیں واپس آئیں تو زمان اور سرور بے اختیار پریشان ہو بیٹھے۔ ہر طرح کی صلح صفائی کی کوششیں کی گئیں۔ امینہ بیگم سے ان کا بچہ تک چھین لیا گیا تھا۔ زمان بہن کو دیکھتے تھے تو جی جلتا تھا، اور اسی طرح سوئم کے بعد جرگا بیٹھا۔ جرگے کے بڑوں نے فیصلہ کیا اور بوڑھا زمانہ شناس اب فیصلہ سنا رہا تھا۔ جرگہ اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ یوسف رحمان نے اول تو زبان کا پاس سا رکھا اور اپنے بیٹے کو بغیر نکاح کے جو کہ ہونا طے تھا کسی دوسرے ملک بھیج دیا۔ دوم، اپنی 2 بیٹیوں کی شادی کروا دی، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ ان کا بیٹا سرور اپنی بہنوں کی شادی کے بعد ہر بیڑی سے آزاد ہو جائے گا۔ اور تیسرا، جب انہیں معلوم ہو گیا کہ ان کا بیٹا کسی غیر ذات کی عورت سے شادی کر چکا ہے، تب انہوں نے بچائے روبرو آنے کے بعد کو چھپایا، اپنے بیٹے کے گناہوں پر پردہ ڈالا۔ اس سانس لینے کو رکے۔ حاکم نواب کی آنکھیں سرخ سرور کمبیر پہ جمی ہوئی تھیں اور حاتم نواب اسے دیکھ رہے تھے، جو بساط کا اصل مورا تھا۔ زمان جو چالیں پلٹ کر سکتا تھا، وہ جو تخت پلٹ سکتا تھا، جس کے فکرے تقاریر پہ بھاری ہوتے تھے، مگر آج وہ اپنے بھائی کی محبت میں چپ رہا۔ اس کے علاوہ وٹے سٹے کی شادیوں کا رواج ہوتا ہے کہ جیسا سلوک یہاں کیا جائے گا ویسا ہی وہاں کیا جائے گا۔ اسی اصول پہ عمل کرتے ہوئے جب حاکم نواب اور حالق نواب نے اپنی گھر والیوں کو واپس ان کے مائکے بھیجا، تب زمان یونس عالم نواب کے گھر گھس کر آئے، ان کے اکلوتے وارث بشر حاکم کو اٹھایا اور اپنے گھر لے آئے۔ یہ ظلم اور چڑھائی نہیں تو کیا ہے؟ یہ روایات سے بغاوت نہیں تو کیا ہے؟ اب یا تو سرور اپنی بیوی کو طلاق دے کر اپنی مرحوم منگیتر کی بہن سے شادی کریں گے، یا پھر اس گاؤں سے نکالے جائیں گے اپنے خاندان سمیت۔ یہاں زمان کمبیر نے جبڑے بھیج لیے تھے۔ وہ جانتے تھے بات حد سے آگے نکل چکی ہے۔ ایک لڑکی کو کئی سال اپنے بیٹے کے نام پہ بٹھا کر پھر اسے اپنی بہو نہ بنانا، یہاں آفت کے عزت کے لیے مجرم ہے۔ لڑکی کا خودکشی کر لینا بچا تھا، کیونکہ اس کے لیے رشتے نہیں آتے جنہیں ان کے منگیتر چھوڑ دیں۔ اس لیے آپ قتل کا دیت بھی ادا کریں گے۔ دیت کی صورت آپ کو زمین دینی ہوگی۔ فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب اگر کوئی خلاف جائے گا تو برادری اس کے خلاف ہوگی، اور اگر آپ فیصلہ نہیں مانتے تو عالم نواب اور ان کے بیٹوں کو حق ہے کہ وہ سرور کمبیر کو جہاں دیکھیں غیرت کے نام پہ قتل کر دیں۔ لفظ قتل زمان کمبیر کے دل پہ پرچی کی طرح چبھا تھا۔ چند پل خاموشی رہی۔ جرگے کے اس ہجوم میں اپنے باپ کے ساتھ بیٹھا عبداللہ پلکیں جھپک کر اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے عظیم بابا مخصوص زمان کے کان کے پاس جھکے۔ ہم ان کی بات نہیں مان رہے۔ اپنا گھر، اپنے کام چھوڑ کر ہم کہیں نہیں جا رہے۔ جنگ بندی نہیں ہوگی، کوئی صلح نہیں ہوگی۔ آنے دو ان کو، سرور سے پہلے میں ان کا خاندان ختم کروں گا۔ زمان نے انہیں نہیں دیکھا، وہ حاتم نواب کو دیکھ رہے تھے۔ سرد شفاف نظریں۔ حاتم جانتے تھے انہوں نے کیسا پتا پھینکا ہے۔ زمان موت پسند کر سکتے تھے، اپنی جگہ سے ہٹنا نہیں، مگر خون کے رشتوں کے لیے اصول بدل لینے چاہیے۔ اس دن عبداللہ نے اپنے باپ کو دیکھا، خاندان کے لیے قربانی دیتے ہوئے۔ زمین، جائیداد، گھر سب چھوڑا جا سکتا ہے، بھائی بازو ہوتے ہیں۔ تم نے کسی انسان کو اپنا بازو کاٹتے دیکھا ہے؟ زمان بس اتنا بولے۔ ان کے پاس بیٹھے کیسے غور سے ان کی بات سنی۔ اس کے بعد انہوں نے جرگے کے لوگوں سے بات کی تھی، جو کہ گاؤں میں ان کی زمینیں تھیں، تو یہ طے پایا تھا
کہ ان چاروں بھائیوں میں سے 3 گاؤں چکر لگا سکتے ہیں، حویلی میں آ کر رہ بھی سکتے ہیں، مگر جس دن سرور یا اس کے بچے بیوی اس گاؤں میں آئے، صلح ختم، جنگ شروع۔ مگر صلح بندی ایک دن ختم ہوئی تھی اور بہت بری طرح ہوئی تھی۔ جنگوں نے پھر کب کسی کو سکون پہنچایا ہے؟ میں بہت چھوٹا تھا جب مجھے معلوم ہوا کہ میرے خاندان میں ایک غیر ضروری اضافہ ہوا ہے۔ وہ عورت جب سے آئی تھی میرا سارا خاندان پریشان ہو گیا تھا۔ وہ کوئی بلا تھی، کوئی قرض جس سے سب نوچ لیا۔ مجھے اس کی آنکھوں سے نفرت ہے۔ اس کی آنکھیں، ان آنکھوں نے مجھے محبت سے نفرت سکھائی۔ حویلی کی ساری بتیاں بجھا دی گئی تھیں، ہر جانب سکوت تھا۔ کل حویلی کے پاس اسلام آباد کوچ کرنے والے تھے۔ اپنا گھر چھوڑنا ہر انسان کے لیے ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ ساری حویلی لتاڑ کر چھت پہ آؤ تو لکڑی کی تخت پہ سامان بیٹھے تھے۔ سیاہ رات میں بس ان کا سفید لباس تھا جو امید دیتا تھا۔ آسمان کو تکتے ہوئے وہ سگار کے کش لے رہے تھے۔ گیس ان کے قریب بیٹھا تھا، عقیدت سے انہیں دیکھتا ہوا۔ سامان نے اپنی شال کا ایک پلو اس سے کندھے پہ گرا رکھا تھا۔ آپ اداس ہیں بابا؟ اسے احترام سے پوچھا۔ اپنے باپ کے سامنے وہ ایک متقید مرید کی طرح تھا۔ ہم کل شفٹ ہو رہے ہیں، آپ اس لیے اداس ہیں؟ زمان نے گہری سانس لی، دھوئیں کا مرغولا ہوا میں چھوڑا، چاند کی روشنی ان کے چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ ایک غلط عورت، ایک غلط انتخاب اور ایک ذرا سی بغاوت، اور دیکھو ہم کہاں آ گئے۔ انہوں نے شائستگی سے اپنا سر بیٹے کے کندھے پہ رکھا۔ اس کا کندھا جھکنے لگا مگر وہ مضبوطی سے بیٹھا تھا۔ ایک عورت نے ہمارا خاندان تباہ کر دیا۔ یہ صرف گھر چھوڑنا نہیں ہے عبداللہ، میں صرف حویلی نہیں چھوڑ رہا، میں میدان چھوڑ رہا ہوں۔ مجھے افسوس نہیں ہے، میں بے بس ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں کسی سے اتنی نفرت نہیں کی جتنی نفرت مجھے اس کی سبز آنکھوں سے ہے۔ وہ رک گئے، گہری سانس بھری، کیس خاموشی سے اپنے باپ کو سنتا رہا۔ تم میرے بعد روایات کا پاس رکھنا اور رکھوانا۔ میں نے خاندان جوڑا ہے، تم بھی جوڑنا۔ تم میرے بعد میرے جتنے ذمہ دار ہو۔ تم ہوگے نا عبداللہ؟ کیس جذبات میں سر ہلایا اور سگار نرمی سے ان کی انگلیوں سے آزاد کیا۔ آپ کو اس عورت سے اتنی نفرت کیوں ہے بابا؟ اور اگر ہے تو اس کے باوجود آپ انس اور اس کی ماں کے ساتھ اچھے کیوں ہیں؟ انہوں نے سر نہ اٹھایا۔ کیونکہ میں خاندان جوڑ رہا ہوں۔ میرے بھائی سے غلطی ہوئی ہے مگر میں اس کی حفاظت کروں گا۔ بڑے بھائی اسی طرح کرتے ہیں۔ تم بھی حفاظت کرنا عبداللہ، انس کی حفاظت، مستقیم کی حفاظت، میرا کی حفاظت تم کرو گے نا؟ انہوں نے سر اٹھا کر کیس کی آنکھوں میں جھانکا، اسے جذبات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد سیڑھیوں سے اتر کر نیچے کی طرف جاتے ہوئے اسے ایک سبز آنکھوں والا بچہ ملا۔ وہ تیز تیز قدم لیتا اوپر کی طرف جا رہا تھا۔ کیس کو دیکھ کر رکا، آنکھوں میں شاک ابھرا۔ تم میرے ساتھ باغ کی طرف چلو گے؟ سب کہہ رہے ہیں مجھے نہیں جانا چاہیے کیونکہ وہاں خطرہ ہے۔ وہ اچھی ہنسی بلوچی بول رہا تھا۔ کیسے ایک نظر غور سے اسے دیکھا، پھر اس کی آنکھوں کو، اور پھر مسکرا کر اس سے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ تم میرے بھائی ہو، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ تم ہر جگہ جا سکتے ہو مگر میرے ساتھ۔ وہ اپنے باپ سے سیکھ رہا تھا، بچے بڑوں سے ہی سیکھتے ہیں، پھر چاہے نفرت سکھاؤ چاہے محبت۔ کچھ چیزیں فکس ہوتی ہیں، کچھ حدود مقرر ہوتے ہیں۔ حدود دو لوگوں کے درمیان طے پاتے ہیں، دونوں اس کی نزاکت، اس کی دہشت سے واقف ہوتے ہیں۔ تیسرے نے ہمیشہ نقصان کیا ہے مگر میرے خاندان کے معاملے میں تیسرے نے صرف نقصان نہیں کیا، اس سے ہمیں برباد کیا۔ کچھ سال بے حد پرسکون تھے۔ عالم نواب کے بیٹے خاموش رہے اور یونس رحمان گاؤں چھوڑ اسلام آباد جا بسے تھے۔ گھر کی جدائی رات سے آ سکی اور وہ چند ہی ماہ میں جہاں فانی سے کوچ کر گئے۔ زمان ہر ہفتے 10 دن بعد حویلی چکر لگاتے تھے اور عبداللہ کو ساتھ لاتے تھے۔ وہ دونوں جب زمینوں کا چکر لگاتے تھے اور دور سے کہیں عالم نواب کی حویلی دیکھتے تھے تب زمان یونس اسے دیکھ کر مسکراتے تھے۔ عبداللہ چھین پی جاتا تھا، پہلو بھی بدلتا، اور کئی بار زمان نے دیکھا تھا، انہوں نے دیکھا کہ عبداللہ زمان ٹھہر کر حویلی کو دیکھتا ہے، حالانکہ یہاں سے دھندلی نظر آتی تھی۔ حالانکہ مسائل تھے مگر اس کی آنکھیں اس منظر کو دیکھنے کی عادی ہو گئی تھیں۔ آپ نے اسے دیکھا ہے بابا؟ ایک دن اپنی زمینوں پر چکر لگاتے ہوئے 17 سالہ کیس سے سوال کیا تھا۔ زمان مسکرا دیے تھے، وہ بس کیس کے سامنے مسکراتے تھے۔ کسے دیکھا ہے؟ وہ انجان بنے۔ وہی جسے میں اپنی حویلی میں لاؤں گا۔ وہ اتنے اعتماد سے بولا کہ زمان کو رکنا پڑا، ٹھہر کر کیس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ بھی سنجیدگی سے اپنے باپ کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اسے اس حویلی میں لانے سے پہلے وہ حساب پورے کرنا جو ان کی طرف باقی ہے۔ حاکم نے جو کیا ہے اسے یاد رکھنا۔ حاکم نے نکاح کے بعد 3 سال رخصتی نہیں کروائی تھی اور اس کے بعد جب بشر پیدا ہوا
6 माह बाद बीवी को घर से निकाल दिया और बेटा छीन लिया। तुम, उसके बाद भी जो कुछ हुआ था मुझे सब याद है बाबा। सरवर चचा की शादी के वक्त भी उन्होंने मेरी फुप्पो को रुलाया था, हमें अपने आगे झुकाया। अपनी बेटी के लिए वो भी झुकेंगे। अब्दुल्ला को सारे इंतकाम याद है। उससे बाप को मान दिया। सामान उसका कंधा थपक कर आगे चलने लगे। वो खूबसूरत है मगर जुबान की तेज है। चलते चलते उन्होंने सरसरी सा जिक्र किया। कौन खूबसूरत है? वो लापरवाही से बोला। वही जिसे इस हवेली में लाओगे, तुम्हारी मलका। वो पहलू बदल कर रह गया। बाबा बहुत बेबाक थे। अस्तगफार। कुछ हादसे आपको तबाह कर देते हैं। एक जरा सी भूल, एक जरा सी कोताही और सब खत्म। उस दिन सब खत्म हो गया था। अगले कुछ दिनों बाद ईद थी और उन्हीं दिनों कुछ हुआ था, कुछ जो नहीं होना चाहिए था। ईद के दिन यूनुस के तमाम बेटे मासवाए सरवर कबीर के अपनी हवेली जमा होने वाले थे। गाड़ियां तैयार खड़ी थीं। सारे घर वाले बारी बारी अपनी सीट संभाल रहे थे। पिलर की ओट में सब आंखों वाला लड़का खड़ा था, साथ उसकी माँ और गैस। तुमने कहा था अब्दुल्ला, तुम जहां जाओगे मुझे ले जाओगे। अब तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। हर हफ्ते जाते हो। उसकी आंखें भरी हुई थीं। हर बच्चे की तरह वो भी अपने खानदान के साथ वोटिंग पे जाना चाहता था। हंस, हम तुम्हारे बाबा के साथ मरी चले जाएंगे ना? माँ ने बच्चे को बहलाने की कोशिश की, मगर वो गैस को देखता रहा। 12 साल मेरी बस उसे ही देखता रहा। गैस घर घुटनों के बल उससे करीब बैठा। उसकी आंखें नरम थीं। उस लड़की के साथ वो सख्त नहीं होता था। तुम वहां नहीं जा सकते, वहां खतरा है। लेकिन मैं, तुम हमेशा कहते हो तुम मेरे भाई हो और मैं अपने भाई के साथ हर जगह जा सकता हूँ। आज वो जिद कर रहा था। कैसे गहरी सांस ली और उठ खड़ा हुआ। बगैर जवाब दिए वो आगे बढ़ने लगा। जब उसके कदम संजीर हुए। तुम मेरे भाई नहीं हो। अगर होते तो मुझे साथ ले जाते। तुम मुझसे कीम से ज्यादा प्यार करते हो, है ना? वो तनफ्फुर से कह रहा था। गैस रुक सा गया। हर दफा मुझे छोड़कर जाते हो। अल्लाह करे इस बार वापस ही ना हो, ना मुझसे कीम वापस आए, तुम सब मर जाओ। सब आंखों वाली औरत ने उसके मुंह पे थप्पड़ मार दिया था। उसकी आंखें आंसू से भर गईं। कैसा आगे आया, सख्त नसों से लिहाना को देखा। आइंदा इस पर हाथ ना उठाइएगा, वरना बहुत बुरा होगा। वो कहकर रुका। एक सख्त निगाह मेरी पे डाली। बहुत कुछ कहना चाहा मगर रुक गया और फिर आगे बढ़ गया। आज के दिन के बाद ये फिक्रमंदी, ये ख्याल, ये मोहब्बत सब बदल जाने वाला था। जिंदगी यूं टर्न ले रही थी और यू टर्न्स कभी कभार ही अच्छे साबित हुआ करते हैं। तमाम लोग हवेली के लिए निकल चुके थे। वापस मेंशन के अंदर आओ तो सरवर ईद की नमाज पढ़कर न्यूज़ चैनल लगाए बैठ गए। लियाना उनके साथ बैठी थी। मेरी अपने कमरे में बंद था और उसकी बड़ी बहन उसे इन चोंचलों से फर्क ही नहीं पड़ा करता था। हमने शादी की है सरवर, कोई गुनाह नहीं। मेरा शूट प्रोजेक्ट सिर्फ इससे रुका हुआ है क्योंकि मुझे तुम्हारी हवेली से कुछ तस्वीर चाहिए। हमारा बेटा एहसास कमते का शिकार हो रहा है। उसके सारे कजन एक जगह जा सकते हैं, तो वो क्यों नहीं? क्योंकि वो उसी खानदान का हिस्सा है, मगर हमारा बेटा मुख्तलिफ है। मेरा भी तो रह रही है ना। मेरा कम मामला मुख्तलिफ है। अब्दुल्ला हर वक्त उसके साथ रहता है। वो झुंझलाई। सरवर ने रिमोट रखा और उठकर खड़े हुए। जहाँ जाना है जाओ, मेरा दिमाग खराब मत करो। 1000 दफ़ा तुमसे कहा है। जब तुम इंग्लैंड में थी तब उस चैनल के साथ जुड़ा रहना ठीक था, लेकिन अब बस कर दो। और इस पूरे मुल्क में सिर्फ एक हवेली नहीं है, सकाफत दिखानी ही है ना, तो एक डॉक्यूमेंट्री ही तो क्या, कहीं भी बना लो। बेसारी से कहते वो उठकर चले गए। खाली वीरान मेंशन में यहाँ से वहाँ घूमते। जब वो थक गई और अपने बॉस की कॉल पे जब उन्हें बातें सुनने को मिली, तब उन्होंने मेहदी के कमरे का रुख किया और बेड पे करवट के बल लेटा था। लियाना के दिल को कुछ हुआ था। कई बार उनका बेटा अपने बाकी कजन्स की तरह खुद को नॉर्मल नहीं समझता था और वो जिद्दी बदतमीज होता जा रहा था। एहसास से कमतरी और एंगर इश्यूज बढ़ रहे थे। चंद पल यूं ही दरवाजे पे खड़े होकर वो उसे देखती रही, फिर आगे बढ़ाई। धीरे से उसका रुख अपनी जाने मुड़ा। तुम मुझसे नाराज हो अंस? 12 साल मेरी रोने लगा था। हाँ, अब वो थक गया था। अकेले रह रहकर हर बार अपने कजन्स को जाते और खुद को इस घर में पड़े हुए देखकर। मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, लेकिन मैं बाकी सबकी तरह नॉर्मल क्यों नहीं हूँ? हम ईद पे, शादी पे, किसी दावत तकरीब पे कहीं भी साथ मिलकर गाँव क्यों नहीं जाते? रोते हुए उसकी हिचकी बन गई। लास्ट टाइम बाबा के एक दोस्त इस्लामाबाद आए थे। जब उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने बाबा से कहा ये तुम्हारा बेटा है। कभी देखा ही नहीं। कोई मुझे नहीं जानता मम्मी, सब मेरे कजन्स को जानते हैं, सब मुस्तकीम और अब्दुल्ला को जानते हैं। उन सबको अपनी पहचान के लिए खानदान की ज़रूरत होगी, लेकिन तुम अपनी पहचान बनाओगे अंस। सारी दुनिया तुम्हें देखेगी, सुनेगी, याद करेगी। ये मेरा वादा है। वो उसे बहला चुकी थी।
اور اگلے چند گھنٹوں میں وہ گاؤں میں قدم رکھ چکی تھیں۔ گلے میں ٹنگا کیمرہ، ایک ہاتھ سے مہدی کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ ڈرائیور ایک طرف منہ سا کھڑا تھا۔ مہدی اشتیاق سے گردن یہاں سے وہاں گھما کر ہر ایک چیز غور سے دیکھ رہا تھا۔ اسی لمحے انہوں نے فصوں کے پگڈنڈی کے پار ایک حویلی دیکھی۔ اپنی ڈاکومنٹری کے لیے لیانا کو اس سے بہتر اور کچھ نہیں مل سکتا تھا۔ وہ قدم بڑھاتی چلی گئی۔ لوگ انہیں حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ وہ سرور کی بیوی تھی، ہر کوئی جانتا تھا۔ وہ حویلی کے قریب چلی آئیں۔ دروازے پہ کھڑے مسلح افراد ان سے کچھ پوچھ رہے تھے۔ اسی پل گھر کے مرد باہر نکل آئے۔ لمحے کی دیر تھی، ایک لمبی گاڑی پوری رفتار سے آ کر حویلی کے دروازے پہ رکی۔ سرور کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ حویلی کے اندر سے آتے لوگوں کے چہرے غصے سے بھرے تھے۔ سب سے زیادہ خیز خادم نواب کے چہرے پہ تھا۔ سرور نے تیزی سے اپنی بیوی اور بچے کو گاڑی میں بٹھایا۔ گاڑی کو روانہ کر کے وہ آگے آئے۔ خادم نواب نے اپنے دونوں ہاتھ ان کے گلے پہ رکھے تھے۔ بہن کی لاش آنکھوں کے سامنے گھوم گئی۔ اندر سے کم عمر بشر حاکم اور اس کے باقی جج آتے دکھائی دیے۔ جھگڑا بڑھ گیا تھا۔ دوسری جانب سرور کے گارڈز کسی طرح انہیں یہاں سے نکال لینا چاہتے تھے۔ حاکم نواب اپنے بھائیوں کو قابو کرنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ بالآخر سرور کے گارڈز انہیں کسی طرح حاتم کے نرغے سے چھڑا چکے تھے، مگر صلح بندی ختم ہو چکی تھی۔ چند گھنٹے بعد حویلی میں ماتم تھا۔ سامان بے قراری سے یہاں سے وہاں ٹہل رہے تھے۔ سرور شدید زخمی تھے، مقصود گمبھیر اور بختیار بھی بے طرح سے پریشان تھے۔ اسی پل باہر گاڑیوں کے رکنے کی آواز آئی۔ صلح ختم ہو چکی تھی اور اب جو ہونا تھا اسے کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ سمان نے ایک نظر سارے میں دوڑائی۔ ایک صوفے پہ ان کی بیوی عالم نواب کی بیٹی بیٹھی تھی۔ ان کی گود میں 11 سالہ مستقیم سر رکھے ہوئے تھا۔ دوسری طرف 5 سالہ حریم تھی۔ ان کی اکلوتی بیٹی کیس بازو سینے پہ باندھے کھڑا تھا۔ دوسرے صوفے پہ اختیار اور ان کی بیوی بیٹھی تھی، ان کا 6 سالہ بیٹا اور بیٹی انیسہ۔ وہ جانتے تھے مسئلہ صرف حاکم نواب کی بہن کو چھوڑنا نہیں ہے، مسئلہ اس سال عالم نواب کی فصوں کو نہ ملنے والا پانی بھی ہے، جس میں زمان بے شک قصوروار نہیں تھے مگر مقابلے باز ضرور تھے۔ پلر کے ساتھ مقصود کھڑے تھے، ان کے ساتھ ان کی بیوی۔ وہ نئی دلہن تھی، کم سن اور کم عمر۔ وہ بار بار اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھیں۔ کئی بار ان کا ہاتھ میدے سے نیچے تک گیا تھا۔ ایک نئی زندگی۔ مقصود کو رہ رہ کر غصہ بھی آ رہا تھا۔ وہ جانتے تھے بات صرف سرور کے یہاں آنے کی نہیں ہے، بات الیکشن میں ہار کی ہے۔ جب سے بختیار نے حاتم کے سامنے MNA کا الیکشن جیتا تھا، تب سے ان کے تنفر کا گراف بڑھ گیا تھا۔ میں تم سب کا بڑا ہوں اور میں تم سب کو حکم دیتا ہوں، یہاں سے جاؤ۔ بچے اور عورتیں اسلام آباد چھوڑ کر آؤ۔ ہم بھاگ نہیں رہے، ہم پنچایت کا مقابلہ بھی کریں گے۔ گھر کے سارے مرد کل صبح واپس آئیں گے، تب تک میں یہاں ہوں، اسی حویلی میں۔ ان کی آواز ساڑ دیتی تھی، ان کا پورے قد کے ساتھ کھڑا ہونا سہارا دیتا تھا۔ میں یہاں سے کہیں نہیں جا رہا۔ حاتم اور ذوالفقار عالم نواب کے بیٹے زمین اور الیکشن کا غصہ نکال رہے ہیں، بہن پہ آنے والی غیرت نہیں۔ مقصود راضی نہ ہوئے۔ میرے بھائیوں سے مجھے بات کرنے دیں، میں معاملہ سلجھاؤں گی۔ سامان کی بیوی زینب حاکم بولی تھی، میں نہ ان سے کوئی بھیک مانگوں گی نہ صفائی دوں گی، مجھے بات کرنے دے سامان۔ اٹھی ہوئی گردن اور آنکھوں کا اعتماد، وہ اس گھر کے سربراہ کی بیوی ہی تھی۔ سامان نے سہ ہلا دیا، کیس آگے آیا، وہ اپنی ماں کے ساتھ آگے بڑھایا۔ اب کیا عورتیں ہمارے مسائل حل کریں گی؟ کیا ہم اتنے بے غیرت ہو گئے ہیں؟ مقصود کا غصہ اونت کر آیا تھا۔ وہ عورت میری بیوی ہے، اول تو تمیز سے بات کرو، دوم اسے بات کرنے دو، ناکام لوٹے گی۔ وہ کہہ کر پلٹے اور باہر نکل گئے۔ انہیں اپنے خاندان کی حفاظت کرنی تھی، یہ ان کی ذمہ داری تھی۔ کچھ چیزیں فکس ہوتی ہیں، ان کو بدلنا ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا، جیسے اس روز کچھ بھی میرے اختیار میں نہیں تھا۔ ایک واحد تھی جو میرے دل کو جکڑ رہی تھی، اتنے زور سے کہ سانس بند ہونے لگے، اور اگلے چند لمحات میں کئی سانسیں بند ہوئیں۔ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو حاتم؟ یہ گھر میرے شوہر کا ہے، میرا ہے، میں تمہاری بڑی بہن ہوں، تمہیں غیرت نہیں آتی؟ اب تم میرے بچوں کے دشمن بنو گے؟ حویلی کے داخلی دروازے پہ کھڑی وہ عورت اپنے بھائی کو سخت نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ساتھ گیس کھڑا تھا، جو کنا اور محتاط سا۔ تمہیں خبردار کرنے آیا ہوں، صرف میں نہیں، صرف ہم نہیں، ساری برادری زمان کے خلاف ہے۔ اسے پیسے کی بےحرمتی کی اور سرور نے جو کیا ہے اس کی تعداد کرنا مشکل ہے۔ کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن ہم سرور کو مارے بغیر نہیں جائیں گے۔ میں چاہتا ہوں تم جاؤ، اپنے بچے کو یہاں سے لے جاؤ۔ تاکہ تم میرے شوہر کو مار سکو؟ وہ تنفر سے بولی، کیسے جھٹکے سے گردن اٹھائی۔ حاتم نے پہلو بدلا،
कैसे आगे बढ़कर उनका गिरबान पकड़ा था। मेरे बाबा को हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आदम की आंखें नरम रहीं। धीरे से, बेहद नरमी से उसका हाथ उठाया, यूं जैसे उस लड़के से बेहद अकीदत और मोहब्बत हो। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, याद रखना। वो कहकर चंद लम्हे अपनी बहन को देखते रहे। बरसात बीत चुकी है, उस मोहरे को हारना होगा जो बाजी पलट रहा है। सरगोशी की सूरत अल्फाज अदा किए, फिर रुके नहीं। तेज से टक भरते वहां से चले गए। हवेली के अगबी हिस्से की तरफ आओ तो कई गाड़ियां कतार में खड़ी थी। सामान गंभीर, पारी पारी, हर एक को अंदर बिठा रहे थे। गैस को गाड़ी में बिठाने से पहले उसका हाथ पकड़ा था। वो मुतसब्सब लगता था, वो जाना नहीं चाहता था। तुम इस वक्त सिर्फ अब्दुल्ला नहीं, तुम जमान भी हो। ये जो कुछ भी हुआ है उस सब्ज कदम औरत की वजह से हुआ है, याद रखना। मगर मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा बाबा। उससे जिद की। जमान ने उसके हाथ सख्ती से पकड़े। तुम अब्दुल्ला, तुम हवेली का सबसे मजबूत सतून हो। तुम नहीं गिर सकते। आज अगर मैं ना रहूं तो अपना खानदान जोड़ना, चाहे किसी से कितनी भी नफरत हो, तुम उन्हें नहीं छोड़ोगे। वादा करो अब्दुल्ला। उससे शिकस्तगी से गर्दन झुका दी। गाड़ियां तेज रफ्तारी से आगे को बढ़ रही थीं, जब अचानक से होने वाली फायरिंग से गाड़ियों के शीशे एक छनाके से टूटे। ये आवाज़, अब्दुल्ला के लिए सारी दुनिया इस आवाज़ के बाद बदली थी। इसी आवाज़ की वजह से मुस्तकबिल में कई साल फोबिक और ज़हनी मरीज रहने वाला था। इस वक्त उसे इस आवाज़ से जमा दिया था। मुस्तकबिल में भी यही होना था। एक शीशे का टूटना, किसी वास का गिरना, कोई गोली की आवाज़, ये सारी आवाज़ें उसकी अकल पर पर्दे डाल देती थीं। उसके जिस्म की हर हरकत को जामिद कर देती थीं। जमान को लगा था वो लोग हवेली पे हमला करेंगे, मगर बाजी पलट गई थी। हमला सड़क पे चलती गाड़ियों पे हुआ था। सर्वर जिस गाड़ी में थे, गोलियां मारकर उसके टायर ब्रश कर दिए गए थे। गाड़ी पूरी तरह से तवाज़ुन खो बैठी। वो लड़कती हुई सड़क पे दूर जा गिरी। पीछे से आती दोनों गाड़ियों का रास्ता ब्लॉक हुआ और बाकी दोनों गाड़ियां भी उलट कर गिर गईं। बरादरी के कई मर्द थे जिनको भड़का कर लाया गया था। गाड़ियों से निकलते पेट्रोल से आग भड़क उठी थी और गाड़ियां चलने लगी थीं। इंसानी चीखों और कराहों की आवाज़ सिलसिला रही थी। एक गाड़ी, बस एक गाड़ी थी जो आग से महफूज रही। वो गैस की गाड़ी थी। वो जिसकी अगबी सीट पे बख्तियार थे, मेहदी था, अनीसा थी और मकसूद थे। सड़क पे चलती गाड़ियों से लपकते शोले, इंसानी जिस्म के चलने की आहें। गैस उस मंजर को मरने तक न भूल सकता। ये वो दिन था जब उसे आवाज़ों से खौफ आया था, जब उसके ट्रॉमा का आगाज़ हुआ था। वो गाड़ी के अंदर फंसा हुआ था, आधा धड़ अंदर आधा बाहर। तकलीफ से आंखें भर रही थीं। उसके चचा सरवर कई लोगों के नरगे में थे। वो मार रहे थे, जानवरों की तरह मार रहे थे। वो बस उसी को मारने आए थे, बाकी सब कोलेट्रल डैमेज थे। उसी अरसा में एक और गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी सामान की थी। सामान के हाथ में 2 पिस्तौल थे। उतरते ही बर्क रफ्तारी से दोनों फायर खोल दिए। कई लोग बेसांस होकर गिरे, मगर जिंदगी ने उन्हें भी ज़्यादा मोहलत देख कर ना भेजा था। हातिम नवाब का खंजर जिस लम्हे सरवर के सीने में पेविस हो, सामान के होश से जवाब दे गए। आगे बढ़कर अपने भाई को बचाना चाहूँ, मगर पीठ पे गोलियां मारी गईं। एक गलती, सिर्फ एक गलती की सज़ा। गैस और उसका ख़ानदान सारी ज़िंदगी भुगतने वाला था। मासी एक चनाके से टूट कर ख़त्म हुआ। हाल में वापस आऊँ तो सीनिया उसकी मुबीन बातें न समझ सकी थी, मगर वो उसके पास बैठी थी। उसका एक हाथ गैस से पकड़ रखा था, जैसे कोई खौफसदा इंसान। एक झमक्के से मासी के फ्लैशबैक्स ख़त्म हुए तो उसने सीनिया का हाथ छोड़ दिया। एक कफस सा था जो टूटा था। गैस का दिल हल्का हुआ, आवाज़ से भी ज़्यादा हल्का, मगर सीनिया के दिल पे ढेर सारा बोझ पड़ा था। आखिर इन मुबहिम बातों का मतलब क्या था? उसी वक्त हदीबा अंदर आती दिखाई दी। वह सद परेशान लगती थी। उससे मेज़ पे रखी दवाइयाँ वगैरह उठाकर पास रखे बैग में डाली। वो सीनिया का बैग था। इन सबको डस्टबिन से भी दूर रखना, घर जाते हुए कहीं फेंक देना, ओके? किसी वर्कर की नज़र इन पे नहीं पड़नी चाहिए। सीनिया ने इस बात में सर हिलाते हुए अपना कैमरा भी बैग में डाला। हदीबा ने सीनिया को बाहर भेजा। वो भी उठ खड़ी हुई। कैसम की राहदारियों में चलते हुए उसे अपने पैर, दिल और ज़हन भारी महसूस हुआ, बेहद भारी। इस्लामाबाद वापस आए सीनिया को 2 दिन हो चुके थे। सॉरी लेकिन नो सॉरी। मगर शेज़ल को इस सफ़र से नए आइडियाज़ मिल गए थे। इन 2 दिनों में उनके दरमियान कोई ख़ास बात को के ना हुई थी, मगर आज ऑफिस से वापसी पे जो खबर शेज़ल को सुनने को मिली थी, वो उसका पारा हाई करने के लिए काफ़ी थी।
سینئر حاکم نے اپنی روم میٹ چینج کروانے کی درخواست کی تھی۔ شیزل کو اول تو غصہ آیا، وہ تن کر دی اپنے کمرے میں آئی تھی۔ سینئر گیلے بالوں میں برش گھما رہی تھی، چہرہ سپاٹ تھا۔ تم مجھے اگنور کر رہی ہو سینئر حاکم، میں وجہ جاننا چاہتی ہوں۔ بازو سینے پہ باندھے مناسب لہجے میں سوال کیا۔ کیا کیا میں نے واقعی ایسا کیا ہے؟ وہ انجان بنی۔ شیزل آگے آئی۔ میں اسٹریٹ فارورڈ ہوں، میں تم سے جواب مانگ رہی ہوں، مجھے صاف صاف بتاؤ یہ کیا ہے؟ تم روم میٹ بدلنا چاہتی ہو، لیکن جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس کمرے میں مجھے لانے والی بھی تم تھی۔ غلطی ہوگی، اب اسے فکس کر رہی ہوں، مجھے اپنے کمفرٹ پلیس بھی کسی کو نہیں لانا چاہیے تھا۔ شیزل غصے سے کچھ کہتی کہ جب تم وہ ٹھڑک کر رکی، سینئر کے الفاظ ماضی سے جوڑے اور پھر وہ شل سی رہ گئی۔ غصہ چاک کی طرح بیٹھ بھی گیا، اپنی کمزوریوں کے پیچھے چھپتے ایک بسمل پہ کیسا غصہ۔ تم وہی کر رہی ہو نا جو تم نے الماس کے ساتھ کیا تھا؟ سینئر کے متحرک ہاتھ ایک پل کو تھم گئے۔ تم نے ایک کمزور لمحے کی زد میں مجھے اپنے ڈھیر سارے راز دے دیے، اور اب تم میرے ساتھ وہی کر رہی ہو جو تم نے پہلے کیا۔ تم انسیکیورٹی کے قفس میں ہو، اپنے ساتھ ظلم کیوں کر رہی ہو؟ سینئر چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ مجھے نہیں پتا تم کس بارے میں بات کر رہی ہو، ایک کمرہ چینج کروانا اتنی بڑی بات تو نہیں۔ تم جانتی ہو سینئر تم مجھے چھوڑ دو گی تو شاید مجھے تھوڑا بہت دکھ ہو، لیکن میں لوگوں کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتی۔ تمہارے فیس سے نکل بھی آؤں گی، مگر تم ان سب چیزوں سے نکلنے کے لیے ابھی سے کوشش کرنی ہوگی۔ کب تک لوگوں کو اس طرح چھوڑتی رہو گی؟ تم ایک انسان ہو، انسانوں کے راز ہوتے ہیں۔ تم ایک انسان ہو اور انسان کمزور پڑ سکتا ہے، رو سکتا ہے، گر بھی سکتا ہے۔ تم ٹوٹی گری پھر سنبھل کر اٹھ کھڑی ہوئی، اور اس دوران اگر کسی نے تمہیں سہارا دے کر کھڑا کیا تو اس میں کچھ غلط نہیں ہے، مگر میں تمہیں اپنی طرف واپس سے ہی بلاؤں گی، کیونکہ میرا آنر اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تمہیں اگر یہ لگتا ہے کہ مجھ سے فاصلہ بنا لو گی تو تمہارے راز محفوظ رہیں گے تو تم غلط ہو۔ راز تب فاش ہوتے ہیں جب دو لوگ الگ ہوتے ہیں، لیکن ایک بار پھر میرا وقار اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں ہماری بات محفل میں کروں۔ تم میرے لیے اتنی فکر مند کیوں ہو؟ ایک روم میٹ کے چلے جانے سے کوئی طوفان نہیں آ جائے گا۔ سینئر نے ایک بار پھر نارمل ہونا چاہا۔ میں تمہارے لیے فکر مند کیوں ہوں؟ کیوں؟ مجھے نہیں پتا، میری دوستیاں لمبا عرصہ نہیں چلتی، مگر پھر بھی تمہارے ساتھ لمبا عرصہ رہنا چاہتی ہوں۔ جب تم ایک بسمل بن کر خود کو ہرٹ کرتی ہو تو مجھے برا لگتا ہے۔ میرا خیال ہے اتنا کہنا کافی ہے، رائٹ؟ مجھے اپنی فکر کرنے والوں کی عادت نہیں ہے، تمہاری اس تقریر میں مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، سو پلیز مجھے اسپیس دو۔ شور مس سینئر حاکم، سرد لہجے میں کہتی وہ باتھ روم کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے جانے کے بعد سینئر کے چہرے کا رنگ بدلا تھا، وہ ہرٹ نظر آتی تھی، لیکن اس کا ایک ڈیفینس میکنزم تھا، اسے توڑا نہیں جا سکتا تھا۔ اسی تاریخ رات میں اسلام آباد سے گوادر کا سفر پلک جھپکتے ہوئے کروں اور حاکم نواب کے گھر میں قدم دھروں تو صحن میں رکھی چارپائی پہ کوئی ادھیڑ عمر مرد بیٹھا تھا۔ سامنے چائے کا مگ رکھا تھا جو بھاپ اڑاتے اب ٹھنڈا برف ہو چکا تھا۔ تغلی دروازے سے اندر آتا بشر انہیں دیکھ کر رکا، ہاتھ میں شاپر تھے جنہیں وہ کچن میں رکھنے گیا۔ واپس آیا تو حاکم اسی طرح بیٹھے تھے۔ بشر کو تشویش سی ہوئی، وہ ان کی طرف چلا آیا۔ آپ کے لیے روز لایا ہوں ابا، نکال کر لاؤں؟ تابے داری سے پوچھا۔ حاکم نے نفے میں سا ہلا دیا۔ بشر دھیرے سے ان کے قریب بیٹھ گیا۔ آپ کے حویلی والے ٹھاٹ پورے نہیں کر سکتا، لیکن روز سے کام چلا لے نواب صاحب۔ حاکم ہنس پڑے۔ بشر کو دیکھا، انہیں دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ آپ کا پرتو؟ اتنے سال جب میں چاہتا تھا میرے بھائی میرے ساتھ اپنے تعلقات درست کر لیں، تب کچھ نہ ہو سکا، اور آج انہوں نے بولنے سے وقفہ لیا۔ آج جب میں یہاں اس جربے میں اپنی جگہ بنا چکا ہوں تو وہ سب کہتے ہیں واپس آ جاؤ۔ آپ کیا چاہتے ہیں ابا؟ جو آپ چاہیں گے وہی ہوگا۔ وہ ہمیشہ کی طرح باپ کی طرف تھا۔ میں ماضی نہیں بھول سکتا۔ عالم نواب کی حویلی میں آج جشن سا تھا۔ سرور یونس اور سامان یونس کے جنازے اٹھائے جانے تھے، اور یہاں اس حویلی میں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا سوائے دو اردو کے، امینہ اور زرمینہ، کیس کی دو پھپھو۔ ان کے دو بھائی اب اس دنیا میں نہ رہے تھے۔ خبر ملی تھی کہ آدھا خاندان جان گنوا چکا ہے۔ ان دونوں کو بھی آج ایک ساتھ گھر سے نکالا جا رہا تھا، ہمیشہ کے لیے۔ حاکم نواب کے کمرے میں جاؤ تو وہ بیٹھ کے ایک کونے پہ ٹکے بیٹھے تھے، چہرے پہ ان کے بھی اضطراب تھا۔ ایک طرف فرش پہ بیٹھی امینہ ساروں قطار رو رہی تھیں۔ میں نے حویلی کو 2 وارث دیے، کیا میرا اتنا حق نہیں ہے کہ میں آخری بار اپنے بھائیوں کے چہرے دیکھ لوں؟ وہیں بھیج رہے ہیں تمہیں، اب ہمیشہ وہی رہنا۔
زرمینہ بھی تو ان کی بہن ہے، لیکن مجال ہے جو اس کے منہ سے لفظ نکلا ہو۔ وہ بیزار ہوئے۔ آج تک خود بیوی کی عزت کی نہ کبھی کروائی تھی۔ میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی، میری یہ بات یاد رکھیے گا۔ میں 2 بیٹوں کی ماں ہوں، آپ کو لگتا ہے آپ مجھے ایسے نکال سکتے ہیں؟ وہ غم اور رنج کی ملی جلی کیفیت سے بولی۔ حاکم نے سرد نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ حویلی اپنے وارث کہیں جانے نہیں دے رہی، یہاں سے تم اکیلی جا رہی ہو، صرف اور صرف تم، تمہارے دونوں بیٹے اور بیٹیاں یہیں رہیں گے۔ امینہ بیگم کے دل پہ کسی نے برچی دے ماری ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی، دوپٹہ فرش پہ گر گیا، آنسو بہنا رک گئے۔ وہ ایک بار بشر کی جدائی سہ چکی تھی، اب مر جاتی مگر یہ دکھ برداشت نہ کر پاتی۔ مجھ سے میرے بچے مت چھینے حاکم، ظلم نہ کریں، وہ آپ کی بھی اولاد ہے، میں آپ کی بیوی ہوں، آپ اتنے ظالم کیوں بن رہے ہیں؟ وہ ان کے سامنے کھڑی تھی۔ حاکم نے انہیں دیکھا اور پھر رخ پھیر لیا۔ مجھے روک لیں، میں آپ کو اپنا ہر حق معاف کرتی ہوں، میں ساری زندگی آپ کے لیے دعائیں کروں گی، میں کبھی ایک بار بھی شکایت نہیں کروں گی، خدا کے لیے مجھے یہاں روک لیں۔ حاکم سنی انسنی کرتے ہوئے اٹھے، ان کا ہاتھ پکڑا اور باہر لے جانے لگے۔ آپ کو ذہنی کی قسم ہے حاکم؟ کیا؟ حاکم نواب کی گرفت ڈھیلی پڑی، آنکھیں ایک پل کو عجیب سی ہوئیں، شاید نرم سی۔ اسی پل صرف ایک نام پہ وہ ہر مشکل سے لڑنے کو تیار ہو گئے تھے، صرف ایک نام پہ۔ ہر غم، ہر رنج، ہر مصیبت اولاد کے غم کے آگے چھوٹی ہو جاتی ہے۔ میرے لیے میری اولاد کا غم بھلانا ناممکنیات میں سے ہے۔ امینہ میری بیوی ہے اور وہ وہیں رہے گی جہاں میں رہوں گا۔ وہ تمام بھائیوں کے سامنے زندگی میں پہلی بار اپنی بیوی کے حق میں کھڑے ہوئے تھے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے حاکم، اس بیوی کی حمایت کرو گے جسے آج تک 2 کوڑی کی اوقات میں رکھا تھا؟ تم اگر اسے اپنے ساتھ رکھو گے تو مقصود بختیار کسی بھی طرح دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ تم جانتے بھی ہو وہ ہم پہ کیس کروا سکتے ہیں۔ حاکم، پاگل مت بنو، جب یہاں سے ان کی 2 بہنیں وہاں جائیں گی تو ان پہ دباؤ پڑے گا اور یوں وہ جھک جائیں گے۔ تمہارا دماغ خراب ہے جو بنا بنایا کھیل بگاڑ رہے ہو۔ مختلف معتد آوازیں تھیں، ان کے اپنوں کی، ان کے بھائیوں کی، مگر وہ اپنی بات پہ ڈٹے رہے۔ جہاں میں رہوں گا میری بیوی بھی وہیں رہے گی، تو بہتر ہے تم اس حویلی کو چھوڑ دو اور اپنے بیوی بچوں کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ۔ حاکم نواب ایک لمحے کے لیے سن رہ گئے، بے یقینی سے چند پل اپنے باپ کو دیکھتے رہے، پھر بھائیوں کو دیکھا، زمان اور ان کے خاندان کے ساتھ جو کچھ ان کے بھائیوں نے کیا۔ حاکم نواب ان کے کندھے سے کندھا ملائے کھڑے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب ان کے بھائیوں کو بھی کھڑا ہونا چاہیے تھا، مگر بھائی کچھ نہ بولے۔ جو حکم ابا، اسد کا نمونیہ ذرا ٹھیک ہو جائے میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ تم آج اور ابھی جاؤ گے، یا تو آج اس گھر سے تمہاری بیوی جائے گی یا پھر تم اس کے ساتھ جاؤ گے۔ حلیم نواب صفاقی کی حدود کو چھو رہے تھے۔ حاکم نواب نے سر ہلا دیا اور مڑ گئے، جاتے ہوئے ان کے ابا نے بشر کو روکنا چاہا تھا، مگر وہ اس عمر میں بھی اب باپ کا سہارا تھا اور ساتھ رہا۔ اگلے چند دنوں میں وہ کسی دوست کے توسط کا وعدہ آ گئے تھے اور انہی دنوں ان کے بیٹے کا نمونیہ شدت اختیار کر گیا۔ حاکم بے بسی سے اسے دیکھتے تھے، ان کے پاس جو کچھ تھا وہ لٹا چکے تھے، یہاں تک کہ ان کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے دم توڑ گیا۔ اس دن حاکم نواب کے اندر جذبات مر گئے تھے یا شاید انہوں نے مار دیے۔ حال میں وہ دور کہیں خلا میں دیکھ رہے تھے، کہتے ہوئے زبان تھک گئی تھی اور وہ خاموش ہو بیٹھے تھے۔ بشر کئی لمحے خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا تھا۔ ظلم تو آپ سب نے بھی کیا تھا ابا، ایک ذرا سی غلطی پہ سارے حق کا سارا خاندان مار دینا کہاں کا انتقام ہے، کہاں کا انصاف ہے؟ عبداللہ کا سارا خاندان آپ سب نے اس کی آنکھوں کے آگے مارا۔ حاکم نواب نے بشر کے چہرے کو دیکھا، وہ کئی حقائق سے ناواقف تھا۔ حقیقت مختلف ہے بشر، ہمیں خبر ملی تھی کہ زمان اپنے بھائی کو شہر سے باہر نکال رہا ہے اور جو گاڑیاں ساتھ ہیں ان سب گاڑیوں میں گارڈز ہیں، حالانکہ ان سب گاڑیوں میں خاندان تھا، زمان کا خاندان۔ بشر دم سادے اپنے باپ کو دیکھے گیا، یہ نہیں ہو سکتا تھا، یہ کیسے ہو گیا؟ ہر جنگ میں 2 فریق ہوتے ہیں اور ہر فریق کے درمیان کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آگ بھڑکاتے ہیں۔ ہمارے درمیان بھی ویسے لوگ تھے جو نہ زمان کے خاندان سے لڑ سکتے تھے نہ ہم سے، اسی لیے انہوں نے بیچ کا راستہ استعمال کر کے ہم دونوں کو ختم کرنا چاہا۔ جنگیں کبھی بھی ایک فریق کے حق میں نہیں ہوئی، جنگیں ہمیشہ تیسرے کے حق میں ہوئی ہیں۔ بشر نے طلسمی لمحے کے زیر اثر جملہ مکمل کیا۔ حاکم نواب نے سر ہلا دیا۔ ہمارے ساتھ برادری کے کئی لوگ تھے، گاڑیوں کو گرایا گیا اور جب ان میں آگ بھڑکی تب ہمیں لگا یہ گارڈز کی گاڑیاں ہیں۔ ہاں، یہ انسانیت نہیں تھی کہ گارڈز کو یوں جلنے دیا جائے۔
مگر ہمیں لگا تھا وہ ٹرینڈ ہے، وہ نکل جائیں گے۔ ہم سے غلطی ہوئی۔ جس گاڑی سے ہم نے سرور کو نکالا تھا اس میں عبداللہ بھی تھا۔ وہ گاڑی آگ سے محفوظ رہی تھی۔ حاکم نواب کا لہجہ گیلا تھا۔ بشر اب تک بھی کچھ پروسیس نہیں کر سکا تھا۔ خدا کی قسم، جب میرے بھائی نے زمان اور سرور کو قتل کیا مجھے تب بھی علم نہیں تھا کہ گاڑیوں میں زمان کا خاندان ہے۔ میں بس ایک گاڑی کے متعلق جانتا تھا، وہ گاڑی جس میں عبداللہ تھا۔ ہاں، میں چاہتا تھا عبداللہ واپس نہ آئے۔ ہاں، میں نے ذہنی کی شادی بلاد سے کروائی کیونکہ میں نے اس روز عبداللہ کی آنکھوں میں انتقام دیکھا تھا۔ وہ میری بیٹی کو دکھ دیتا، وہ ضرور دیتا۔ اس روز وہ کانچ کی طرح زخمی ہوا تھا اور زخمی زخم دیتا ہے۔ اگلے کئی لمحے وہ مزید کچھ نہ بولے۔ بشر کی زبان بھی تالوں سے چپک گئی تھی۔ کافی دیر بعد جب حاکم نواب اٹھ کر جانے لگے تب بشر انہیں پکار بیٹھا۔ آپ نے اتنے سالوں یہ سب کچھ اپنی بیوی کو نہیں بتایا، پھر مجھے کیوں ابا؟ کیونکہ میں اس قفس سے آزاد ہونا چاہتا ہوں۔ حاکم نواب نے زندگی میں بہت برے کام کیے ہیں، لیکن میں ان کاموں کے لیے قید نہیں رہ سکتا جو میں نے نہیں کیے، جو میرے خاندان نے نہیں کیے۔ اس روز عبداللہ زمان کے ساتھ عالم نواب کا خاندان بھی بے قصور تھا۔ کئی پل وہ خاموش رہے۔ میرا قفس ٹوٹ چکا ہے، میں آزاد ہوں اور آزادی عظیم ہے۔ وہ کہہ کر چلے گئے مگر بشر کئی لمحے سانس تک نہ لے سکا۔ ابا آج زینیا جیسے لگے تھے یا پھر زینیا ابا جیسی تھی۔ دونوں ایک جیسے ہو کر ایک دوسرے سے کتنے دور تھے۔ آج بڑے دنوں بعد ہلکی سی دھوپ نکلی تھی۔ سیاہ بادلوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے درمیان چیر کر اپنا راستہ صاف کرتا سورج بدن کو راحت دے رہا تھا۔ ہاسٹل کے کمرے میں شیشے کے سامنے کھڑی زینیا مسکراتے ہوئے سرخ لپسٹک اپنے ہونٹوں پہ مل رہی تھی۔ گھٹنوں تک آتا مہرون رنگ کا مخمل کا کرتا اور کھلے پنجوں والا سفید ٹراؤزر، اس کے ساتھ اس سے مہرون شال کندھوں پہ ڈالی، شہد رنگ بال فرنٹ چٹیاں میں کھون لیے اور پیروں میں سفید کولہاپوری چپل ڈالے۔ آج وہ دل سے تیار ہوئی تھی۔ اسی پل باتھ روم کا دروازہ کھلا۔ نائٹ سوٹ میں ملبوس سولے دلائے منہ کے ساتھ شیسل باہر آئی۔ زینیا کو دیکھ کر ٹھٹک کر رکی۔ کیسے تمہیں پرپوز کیا ہے یا تم اسے پرپوز کرنے جا رہی ہو؟ شیسل اس کی تیاری دیکھ کر مشکوک ہوئی۔ زینیا نے الماری کھول کر اپنا سامان نکالا۔ آفس کی باقی عورتیں جس حساب سے تیار ہوتی ہیں یوں لگتا ہے تمہارے گیس کا ولیمہ ہو۔ بیگ کندھے پہ ڈال کر وہ شیسل کی طرف مڑی۔ کیا میں کچھ زیادہ تیار ہوں؟ ہاں، اگر میں ہاں کہوں تو؟ ابرو اچکا کر پوچھا۔ کرنا کیا ہے؟ لپسٹک مزید ڈارک کروں گی، بلش آن کو ٹچ اپ دوں گی اور مسکارا دوبارہ لگاؤں گی، وہ دبا دینے والے انداز سے بولی۔ شیسل کو برا نہیں لگا، وہ بس اسے دیکھتی رہی۔ تم ٹھیک ہو زینب؟ وہ سنجیدہ تھی، بے حد سنجیدہ۔ سینے کی مسکراہٹ دھیمی پڑی، آنکھوں کی جوت بجھ گئی۔ گہری سانس لے کر وہ کھڑکی کے پاس آن کھڑی ہوئی۔ طلاق صرف ایک لفظ نہیں ہوتا، یہ آپ کو اندر سے مار دیتی ہے، آپ کے اندر کمپلیکسز بھر دیتی ہے، محروم کر دیتی ہے اور آپ اندر سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ خوف دنیا کا سب سے برا، سب سے گندا جذبہ ہے۔ معاشرے کی نظر کا خوف، خاندان کی رسوائی کا خوف، ایک خراب شادی کے بعد ہر تعلق کو خراب کر دینے کا خوف۔ وہ چند پل کے لیے رک گئی، بولنا تکلیف دہ تھا۔ میں اندر سے مسخ ہو گئی ہوں، میرے اندر اب مزید کوئی تعلق بنانے کا حوصلہ نہیں رہا، اور اگر بناؤں گی تو اس پہ شک بھی کروں گی اور شاید محبت بھی نہ کر سکوں۔ پلاش نے وہ 3 لفظ کہہ کر میرا دل مار دیا ہے۔ پلاش نے میرے اندر کی زینیا حاکم کو مار کر مجھے اسکوائر 1 پہ کھڑا کر دیا ہے۔ اب میرے پاس 100 راستے ہیں۔ اس سے مڑ کر شیسل کو دیکھا۔ یا تو جوک لے کر ایک کونے میں بیٹھ جاؤں جو کہ جسٹیفائڈ بھی ہے، یا پھر وہ مسکرائی۔ شیسل اس کے ساتھ مسکرائی۔ یہ ریڈ لپسٹک لگاؤں، کام کروں، مستقبل بناؤں اور آگے بڑھنے کی کوشش کروں جو کہ معاشرے کے لیے جسٹیفائڈ نہیں ہے، مگر سینیا سے زیادہ ریئر کوئی ہوا ہے کیا؟ میں نے اپنا قفس اتار کر پھینک دیا ہے۔ میں تب تک آزاد رہنا چاہتی ہوں جب تک مہلت ہے۔ میں ایک دن بری طرح جکڑ دی جاؤں گی۔ مجھے وجدان ملا ہے۔ بلاج نے اب تک میری فیملی کو کچھ نہیں کہا، جب تک وہ خاموش ہے تب تک میں بھی رہوں گی۔ شاید تب تک میں کسی مقام تک بھی پہنچ جاؤں اور شاید تب تک میرے لیے آسانیاں پیدا ہونے لگ جائیں۔ کندھے اچکا کر اس سے بیگ کندھے پہ درست کیا، آئینے میں ایک نظر خود کو دیکھا اور باہر نکل آئی۔ شیسل خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ سڑک کنارے چھوٹے چھوٹے قدم لیتی زینیا کہ آگے کل رات کا منظر چل رہا تھا۔ وہ اسٹڈی ٹیبل کے گرد رکھی کرسی پہ بیٹھی تھی، ساتھ نوٹ پیڈ رکھا تھا جس پہ مسلسل آنسوں کے قطرے گر رہے تھے۔ اس کی سنہری آنکھوں میں رنج تھا۔ میرے اللہ، اس سے جھیلی عبدل سے لے کر بلاج تک
میں نے ہر تعلق سے وفاداری نبھائی ہے۔ عبدل نے میرا دل توڑ دیا، مجھے اندر تک زخمی کر دیا ہے، لیکن اگر آپ نے میرا پردہ رکھا ہے تو میں اس بھید کو نہیں کھولوں گی۔ بس اسٹینڈ پہ پہنچ کر وہ پیلی بینچ پہ بیٹھ گئی۔ ایک لمبے انتظار کے بعد بس آ جاتی اور وہ کیسم کی راہداریوں میں قدم رکھتی تھی۔ کیسم اس کے لیے موقع تھا، جنون تھا۔ تھوڑی دیر بعد بس آئی تو وہ اندر آ کر بیٹھی، کھڑکی سے ماتھا ٹکا کر۔ اسلام آباد کی گیلی سڑکیں دیکھنا سکون دیتا تھا۔ زندگی میرے ساتھ ظالم رہی ہے اور میں اپنے ساتھ۔ ہر شادی میں دو لوگ برابر نہ صحیح 70 اور 30% قصوروار ضرور ہوتے ہیں۔ میں نے بھی غلطیاں کی، لیکن جو گزر گیا وہ گزر گیا۔ میں اس یقین پہ آگے بڑھنا چاہتی ہوں کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ اس کی منزل آ گئی تھی، مگر وہ ایک سٹاپ پہلے اتر آئی۔ نہ جانے کیوں آج دل خوش تھا، قدم آزاد، وہ اپنے قدموں پہ چلنا چاہتی تھی۔ ایک لمبی مسافت، ایک لمبا سفر، بغیر رکے، بغیر تھکے۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہوئی تو ہوا بھی سرد پڑنے لگی۔ زینیہ حاکم کے قدموں میں تیزی آ گئی تھی۔ اللہ کا نام لے کر، اس پر یقین رکھ کر، آج میں خود کو دنیا کے، معاشرے کے، ذلت کے اور محبت کے قفس سے آزاد کرتی ہوں۔ آج میں اپنے دل کو بلاج کی بے وفائی کے غم سے اور اس کے انتظار کے رنج سے آزاد کرتی ہوں۔ میرا قفس ٹوٹ چکا ہے، اب زینیہ حاکم آزاد ہے۔ لمبی شاہراہ پہ جب اس سے موڑنا چاہا، یکدم اسے رکنا پڑا۔ کوئی اس کے عین سامنے آ رکا تھا۔ زینیہ کا سانس جہاں تھا وہیں تھم گیا۔ آس پاس ساری آوازیں، ہر حرکت تھم گئی۔ اگلے کئی لمحے وہ سانس نہ لے سکی۔ میں نے تمہیں بہت یاد کیا زینی۔ پلاش یوسف میر آنکھوں میں ڈھیر سارے جذبات لیے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ مجھے پتا تھا میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن مجھے تم سے عشق ہے یہ میں نہیں جانتا تھا۔ تم میری زندگی سے گئیں تو مجھے معلوم ہوا کہ میں نے کیا کھویا ہے۔ زینیہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ اس سے کئی بار بلاج کو اپنے سامنے تصور کیا تھا۔ اسے لگا تھا وہ اس سے لڑے گی، اس کا گربان کھینچے گی، اس سے مارے گی، لیکن وہ ڈر رہی تھی۔ زینیہ حاکم کو بلاج سے خوف آیا تھا۔ اسے زینیہ پہ ہاتھ اٹھایا تھا، اور عورت کبھی بھی شوہر کی مار کے ٹراما سے اتنی جلدی باہر نہیں آتی۔ مجھے معاف کر دو زینی، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ زینیہ نے قدم موڑنے چاہے، مگر وہ شل تھی۔ وہ بولنا چاہتی تھی، لیکن زبان مکفل تھی۔ بلاج نے آگے بڑھ کر اس کا بازو تھامنا چاہا۔ زینیہ بدک کر دور ہٹی، مگر وہ آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ زینیہ بغیر اس کی سنے بس اپنا ہاتھ چھڑوانے کی صحیح کرنے لگی۔ جو کچھ بھی ہوا اس میں تمہاری بھی غلطی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ لمبی گاڑی ان کے قریب رکی، شیشے کھلے اور ایک بھاری آواز سماعت سے ٹکرائی۔ مجھے نہیں لگتا یہ لڑکی تم سے بات کرنا چاہتی ہے۔ بلاج نے زینیہ کا ہاتھ چھوڑا۔ ان دونوں نے اپنی دائیں طرف دیکھا۔ بلاج کے لیے یہ چہرہ نیا تھا۔ زینیہ اسے پہچانتی تھی۔ مقصود گمبھیر۔ آپ کون ہیں؟ اپنے کام سے کام رکھیں، بیوی ہے یہ میری۔ بلاج بھڑک اٹھا۔ مقصود نے ٹھنڈی برف نسوں سے زینیہ کو دیکھا۔ زینیہ کو دور کہیں ان کی آنکھوں میں ایک نرم گوشہ نظر آیا۔ شوہر ہے تمہارا، بات کرنا چاہتی ہو؟ شوہر تھا، وہ بادقت بول سکی۔ میں اس سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ آخری بات اس سے بلاج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گئی تھی۔ یوں تو میں ٹھنڈے مزاج کا آدمی ہوں، لیکن تم جیسوں کو ٹھیک کرنا جانتا ہوں۔ بہتر ہے راستہ بدل لو۔ مقصود گمبھیر اپنے عزی برف انداز سے بولے۔ بلاج نے دان پہ دان جما کر سب کے کڑوے خون بھرے۔ میں تمہارے جواب کا انتظار کروں گا زینی۔ وہ کہہ کر سامنے سے ہٹ گیا۔ جاتے جاتے سخت نظروں سے مقصود کو دیکھنا بھی نہیں بھولا تھا۔ زینیہ اگلے کئی لمحے تک کچھ بھی پروسیس نہیں کر سکی، نہ درد، نہ شوق، نہ غم، اور نہ ہی اس کی واپسی۔ قفس ایک بار پھر چڑھایا جا رہا تھا، اور اس بار قفس زہر آلود تھا۔ اس کا دل سبز پڑنے لگا۔